اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہی ہوگا کہ آپ کے بچے فیوچر میں کیا کریئر آپٹ کریں، یا اگر آپ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہوگا کہ آپ نے کون سا کریئر آپٹ کرنا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک ہی جواب آیا ہوگا، وہ ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر۔ بالکل صحیح، کیونکہ پاکستان میں جو سب سے ہائی ڈیمانڈنگ کریئر ہے، جس کا سب سے زیادہ اسکوپ ہے، وہ ہے میڈیکل فیلڈ۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی کالج، اسکول یا کسی بچے سے بھی پوچھے کہ آپ نے فیوچر میں کون سا پروفیشن لینا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر۔ اور پاکستان میں ہر سال لاکھوں اپلیکیشنز میڈیکل یعنی MD-CAT کی ہی فل ہوتی ہیں، اور میڈیکل کالج میں سیٹ صرف 12,000 یا 12,000 سے کم ہی ہوتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی تعداد 2 لاکھ، 3 لاکھ اور کبھی کبھار 4 لاکھ تک چلی جاتی ہے، اور اسی طرح کمپٹیشن بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ MD-CAT کا ٹیسٹ اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو بھی آپ کے لیے پاکستان جیسے ملک میں بہت سے مشکلات ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک ایوریج پاکستانی ہیں اور آپ کے اتنے ہائی رینکنگ پر لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، یعنی آپ رشوت کسی کو دیے بغیر اپنے آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب نہیں دلا سکتے، آپ کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرنا ہوگا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشنز بہت کم ہے، آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کو اگر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اگر آپ کو پیسہ ہی چاہیے اور پیسے سے ہی آپ نے کام کروانا ہے تو آپ پھر ڈاکٹر کیوں بنے؟ اگر ہم پاکستانی کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس 3 یا 2 ہی کریئرز ہوتے ہیں، میڈیکل، بینکنگ یا IT۔ اگر ہم کسی کلاس 8 کے بعد جب ہم سبجیکٹ آپٹ کرتے ہیں کسی بھی کالج اسکول میں، تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا پھر سائنس یا پھر آرٹس، یا کسی کالج میں کمپیوٹر کا بھی آپشن ہوتا ہے۔ یعنی آج کل کے اسٹوڈنٹ کے پاس صرف 3 ہی آپشن ہیں، کمپیوٹر، آرٹس اینڈ سائنس۔ اگر وہ سائنس کو لیتے ہیں تو یا انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، اگر وہ آرٹس کو لیں گے تو انہوں نے ٹیچر بننا ہے، اگر انہوں نے کمپیوٹر کو لینا ہے تو بہت واسٹ سبجیکٹ ہے یہ، لیکن پھر بھی پیرنٹس کہتے ہیں کہ آرٹس اور کمپیوٹر میں انسان صرف ٹیچر ہی بن سکتا ہے۔ پاکستانی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو وہاں پہ 50:1 ہے، اٹس مین کہ 50 اسٹوڈنٹ اینڈ 1 ٹیچر، جبکہ فن لینڈ کی بات کریں تو وہاں پہ 15:1 اور 12:1 یعنی 15 سے 12 اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر ہینڈل کرتا ہے، اور پاکستان میں 50 سے 55 اسٹوڈنٹ کو ایک ہی ٹیچر ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ٹیچر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سمجھے، اسٹوڈنٹ پر فوکس کر سکے، اس لیے پاکستانی ایجوکیشن فلاپ۔ اور اب ٹیچرس جو ہوتی ہیں وہ خود پڑھنے والی ہوتی ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہوتی ہیں، اور اپنا فیس فل کرنے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اسکول اینڈ کالجز میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ۔ اگر ہم ابھی فن لینڈ کی بات کریں تو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے، یعنی وہاں پہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ ماسٹرز کے بعد ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں، اور جبکہ ہمارے پاکستان میں ٹیچرز خود 10ویں پاس ہوتی ہیں۔ دنیا میں اتنے زیادہ کریئرز ہیں اور لوگ ان کریئرز کو آپٹ کریں، اور ہمارے پاکستانی صرف 3 کورسز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ جابس نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایسٹرو بایولوجسٹ مطلب جو دوسرے پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کرائونک اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں اور جانوروں کے باڈی پریزرویشن پر کام کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح بہت ساری فیلڈز ہیں پاکستان کے علاوہ دنیا میں، جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں باہر ملک میں پڑھنے کیوں جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 3 فیلڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ تین فیلڈس کے علاوہ اور کون سی فیلڈس ہے، تو وہ ہے جینیٹک انجینئر، بائیو پروسیس ٹیکنیشین، ڈاٹا سائنٹسٹ، مشین لرننگ انجینئر، انوائرمنٹل سائنٹسٹ، رینیویبل انرجی سائنٹسٹ، سوائل سائنٹسٹ، فوڈ سائنٹسٹ، DNA انالسٹ، اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں۔ یہ ساری کریئرز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، یہ سارے سائنس کے سبجیکٹ میں آتے ہیں، اور ہمیں سائنس میں صرف ڈاکٹر ہی بتایا جاتا ہے، اور یہ ڈاکٹر سے ہمارا obsession کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ ہمارا obsession بہت پرانا ہے، جب سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا اور برٹش لوگ نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ برٹش کو جن ورکر کی ضرورت تھی، برٹش نے انہی ورکرز کے لیے صرف وہی ایجوکیشن
آگے فارورڈ کیا تھا. مطلب اگر برٹش کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو برٹش نے ڈاکٹر کی فیلڈ کو آگے پروسیڈ کیا تاکہ اور ورکرز اس فیلڈ میں ہیں. اگر برٹش کو انجینئر کی ضرورت ہے تو برٹش نے انجینئرنگ کو آگے فارورڈ کی. اس طرح مطلب برٹش کو فیڈ آن کرنے کے لیے جن فیلڈ کی ضرورت تھی برٹش نے ان کو آگے پروسیڈ کیا. سائنس، آرٹس اور کمپیوٹر کے علاوہ اسپورٹس بھی ایک کریئر ہے. اگر کوئی انسان اسپورٹس میں اچھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسپورٹس کو اپنا کریئر بنائے، اور ہر کریئر کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ فٹ بال، کرکٹ، ہاکی ان میں سے کسی بھی اسپورٹس کو آپ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پڑھنا ہی ہوگا. پھر بات آتی ہے ہمارے ارد گرد لوگوں کی. اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ یہی بات کریں گے کہ یہ کیسا کریئر ہے، یہ تو ایک کھیل کود ہے، اس کو سائڈ پہ لے کے چلو اور ساتھ ساتھ اپنی انجینئرنگ مکمل کرو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے پاکستان ہو یا ملک کا کوئی بھی کونا ہو، بچے کو جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، جس چیز میں انٹرسٹ ہے، اس کو وہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز میں انٹرسٹ ہوگا آپ وہ کام دل سے کر سکتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں. بائے بائے، اللہ حافظ، اور اپنے ویوز ضرور کمنٹ سیکشن میں دیں.